ہیومن رائٹس پی کے میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشتیاق چودھری۔ ناظرین، ہیومن رائٹس میں ہم بات کریں گے اوورسیز رائٹ ٹو ووٹ کے بارے میں، جو کہ حق دیا گیا تھا گزشتہ سال جو امینڈمنٹ ہوئی تھی الیکشن ایکٹ 2017 میں۔ اب اس امینڈمنٹ ایکٹ کو جو ہے وہ واپس لینے کی تیاریاں موجودہ حکومت کر رہی ہے، اور آج کے اگر آپ اخبارات اٹھا کے دیکھیں تو اس پہ یہ ہمیں خبر ملتی ہے کہ یہ ریویو کرنے جا رہی ہے اس قانون کو، جس قانون نے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو رائٹ ٹو ووٹ دیا ہے کہ وہ بھی اپنے ووٹ کا حق استعمال کر سکیں۔ 2021 میں جو امینڈمنٹ ہوئی جو الیکشن ایکٹ 2017 میں، اس 2 سیکشن میں امینڈمنٹ ہوئی۔ ایک سیکشن 94 میں امینڈمنٹ ہوئی اور دوسرا سیکشن 103 میں امینڈمنٹ ہوئی۔ جو 94 میں امینڈمنٹ ہوئی اس کے ذریعے یہ مینڈیٹری کیا گیا، یعنی کہ سیکشن 94 کو جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کا آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹینڈ انڈر اینی ادر لا، کہ اس کا مطلب یہ ہے ناٹ وتھ اسٹینڈنگ کا کہ یہ کلاس جو ہے یہ اوور رائڈ کرے گی باقی تمام کلازز کے اوپر، تو اس کو پریورٹی حاصل ہے اس کلاس کو، اور ہر صورت یہ ممکن بنایا جائے گا کہ وہ اوورسیز کے رائٹ کو ٹو ایکسرسائز دا رائٹ ٹو ووٹ ڈیورنگ جنرل الیکشن ان پاکستان، کہ یہ ضروری بنایا جائے گا، ہر صورت میں یہ ممکن بنایا جائے گا کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ اپنا رائٹ استعمال کریں ووٹ کا۔ لیکن یہ ووٹ کا حق جو ہے وہ چھینا جانے کی دوبارہ شروع ہو گئی ہیں کوششیں، اور بلکہ اس کو ایک نام دیا جائے گا، ایک الیکشن ریفارمز کمیٹی کا نام دیا جائے گا، اور لالی پاپ بھی سامنے آ سکتا ہے کہ جو ہے وہ فارن ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو ہم اسپیشل سیٹ دیں گے، اور تاکہ کمپنسیٹ کر سکیں اور اس سے وڈرا کر جائیں گے۔ اب اس سے وڈرا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو 9 ملین پاکستانیز ہیں اوورسیز، 90 لاکھ پاکستانی جو ہیں جو ریمیٹنسز بیچتے ہیں، اور اس ریمیٹنسز کی بنیاد کے اوپر جو پیسہ وہ بیچتے ہیں، ہمارا جو ایکسٹرنل ڈیفیسٹ ہے وہ ریڈیوس ہوتا ہے۔ وہ اوورسیز پاکستانیز کوئی سروس نہیں لیتے، اور ان کو اس رائٹ سے محروم کرنا، دس از ہائیلی انجسٹس اینڈ پیتھیٹک۔ یہ آرگومنٹ دینا کہ یہ پاسبل نہیں ہے، یہ ہے نہیں ہے، میں چیلنج کر سکتا ہوں کہ اس وقت دنیا کے اندر ایک ریسرچ سٹڈی کے مطابق تقریباً 115 ملکوں کے اندر جو ہے وہ یہ جو رائٹ ٹو ووٹ ہے وہ ایکسپیٹریٹس یعنی کہ اوورسیز جو رائٹ ہے ریزیڈنٹس کو یہ رائٹ دیا گیا ہے، جس میں جو میرے پاس ڈیٹا ہے اس کے مطابق جو ہے یورپ میں 36 ملکوں کے اندر یہ رائٹ ہے دیا گیا ہے، پھر اسی طرح افریقن کانٹیننٹ میں یہ 21 ملکوں کے اندر یہ رائٹ دیا گیا ہے جو ایکسپیٹریٹس استعمال کرتے ہیں، پھر اسی طرح ایشین کنٹریز میں یہ تقریباً 15 ملکوں کے اندر دیا گیا ہے، پھر اسی طرح 13 ملکوں کے اندر جو ہے وہ امریکن کانٹیننٹ جو ہے وہ 13 ملکوں میں اجازت دیتا ہے ایکسپیٹریٹس رائٹ ٹو ووٹ، پھر اسی طرح 6 ملک جو ہیں وہ پیسیفک ریجن کے ہیں کہ جو حق دیتے ہیں کہ وہ اپنا رائٹ ٹو ووٹ استعمال کریں۔ سو یہ حق کسی صورت جو ہے وہ نہیں واپس لیا جانا چاہیے، اور ہر ممکن کوشش کی جانی چاہیے کہ وہ اوورسیز پاکستانی کو یہ رائٹ دیا جائے۔ جو دوسری امینڈمنٹ ہوئی سیکشن 103 میں، اس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا کہا گیا۔ اب یہ اس کو بھی، کیونکہ اس میں بھی کہا ہے کہ مینڈیٹری ہے کہ ہر صورت ممکن بنایا جائے گا، اب یہ چونکہ روایتی لوگ پیسے کے بلبوتے پہ خریدنے، شناختی کارڈ لے لینے، اور پھر اس طرح انفلوئنس کرنا الیکشن کو، اب کئی جگہ جعلی ووٹ بنائے ہوئے، یہ سارے جو جعلی ووٹ ہیں یہ چونکہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں کاسٹ نہیں ہو سکتے، لہٰذا اب یہ جو سیکشن ہے اس کو بھی اڑا دیا جائے گا، اور اڑایا جائے گا پھر اسی طرح پبلک الیکشن ریفارمز کے نام کے اوپر، اور
وہی حال ہوگا جو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جس طرح کی کرمنل کیبنٹ ہے اسی طرح کا پھر آگے چل کے ہمیں کرمنل پارلیمنٹ ملے گی، جس میں لوگ دونس دھاندلی سے بزور طاقت جو ہے وہ پبلک ول کو رونتے ہوئے اور طاقت کے ذریعے انفلوئنس کرتے ہوئے اسمبلیوں میں پہنچیں گے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم لوگوں کو ان کا جو حق ہے جائز دیں اور وہ کریں جو پاکستان کے لیے بہتر ہے۔ بہت ہو چکا خدارا، اب یہ وقت آن پہنچا ہے کہ ہم پاکستان کو کچھ ڈیلیور کریں۔ پاکستان ہے تو ہماری سیاست ہے، اگر پاکستان کو ڈیلیور نہیں کیا تو پھر خدا نخواستہ جو ہے وہ ہماری سیاست مراد یہ جو لوگ سیاست میں برجمان ہیں یہ کس طرح سیاست کر سکیں گے، اور یہ اسی طرح ہی کریں گے جس طرح کے یہ کر رہے ہیں۔ لہٰذا عوامی اویئرنیس سامنے آنی چاہیے اور اس پہ بھرپور جو ہے وہ پروٹیسٹ ہونا چاہیے، احتجاج ہونا چاہیے۔ اس کے اوپر جو ہے وہ اوورسیز پاکستانی سے بھی اور جو پاکستان کے اندر رہنے والے لوگ ہیں ان سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھرپور جو ہے وہ اس کے اوپر احتجاج کریں اور یقینی بنائیں کہ اوورسیز پاکستانی بھی اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے جہاں تک ممکن ہو سکے خواہ بڑے شہروں کے اندر ہی اس کو یقینی بنایا جائے، تاکہ ہم ایک اچھا پھلتا پھولتا پاکستان دیکھ سکیں اور صحیح نمائندگی جو ہے وہ آگے آ سکے۔ ہیومن رائٹس سے مجھے اجازت دیجیے گا، جانے سے پہلے ہیومن رائٹس کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ یہ آپ کی آواز ہے۔ السلام۔